السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ٹیچرز ڈے منا رہے ہیں، یوم اساتذہ، جس کو کچھ لوگ شوق سے عید الاساتذہ بھی کہتے ہیں۔ بچے اپنے اساتذہ کرام کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں، کوئی ان کے استقبالیہ ترانے پیش کرتا ہے، کوئی ان کی پرانی یادیں تازہ کرتا ہے، کچھ بچے کارڈز پیش کرتے ہیں اور کچھ بچے تقریریں کرتے ہیں، کچھ کمپٹیشنز ارینج کی جاتی ہیں۔ استاد کی عظمت، واقعی استاد وہ عظیم ہستی ہے۔ نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے والدین کی بڑی عزت کرتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے میں آسمان سے زمین پر اترا ہوں، لیکن میں اپنے استاد کی اس سے زیادہ عزت کرتا ہوں، کیونکہ ان کی وجہ سے میں زمین سے آسمان پر پہنچا ہوں۔ تو جب استاد کی ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے پہلے ہمارے ذہن و دماغ میں آتی ہے، اور آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب عطا فرمایا جس کے بارے میں ہم سب نہیں جانتے کہ کیا عطا فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ گویا یوں کہیے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ آنے کے جو مقاصد تھے ہم لوگ بار بار ان کو سنتے رہتے ہیں، لیکن دو مقاصد اس اوکیزن کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے پیش کروں جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ Indeed I have been sent as an educator، میں ایک ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، ایک ایجوکیٹر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر فرمایا ایک اور موقع پر انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ان کو ایک شیپ دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ان کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے ایجوکیٹر بنایا، معلم کائنات بنایا، تو پھر حضور کو کس نے سکھایا؟ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ سکھانے والے کے اندر پہلی صفت کا جو ہونا ضروری ہے اور فورموسٹ جو ہونا ضروری ہے، واٹ از ریکوائرڈ فرسٹ اینڈ فورموسٹ از دا صفت آف مہربانی، رحمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام، وہ رحیم ہے، رحمان ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن جب علم القرآن فرمایا، یہ قرآن سکھایا، اس سے پہلے جس صفت کا ذکر کیا وہ مہربانی کا ذکر کیا، وہ رحمان ہونے کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جو سکھانے والا ہوگا، جو ایجوکیٹر ہوگا، اس کے اندر مہربانی کا مادہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم سے ہم کو ایک تعلیم ملتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایجوکیشنل سائیکولوجی ہے، ٹو فائنڈ آؤٹ، ٹو لرن اباؤٹ دی چائلڈ سائیکولوجی، ٹیچرس اینڈ ٹاٹ، پڑھانے والے اور پڑھنے والے۔
معلم اور متعلم، ان کے درمیان کا جو ایک نفسیاتی رشتہ جو ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے پڑھانے میں. نفسیات کا بڑا دخل ہے، سائیکالوجی کا بڑا دخل ہے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سائیکالوجی آج ڈیرائیو ہوئی ہے یہ پہلے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سکھائی ہے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، with his words, with his actions, with his deeds. حضور صلی اللہ علیہ وسلم has already taught us the educational psychology. اس پہ کچھ میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. واٹ از مور امپورٹنٹ از ہاؤ ٹو ٹیچ دین واٹ وی ٹیچ. ہم کیا سکھا رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، ضرور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم کیا سکھا رہے ہیں. غلط چیز تو نہیں سکھا رہے ہیں، بٹ جو اچھی چیز سکھا رہے ہیں وہ ہم اچھی طرح سکھا رہے ہیں کہ نہیں سکھا رہے ہیں. کبھی کبھی آئی ہیو ایز اے پرنسپل آئی ہیو آبزرو دیٹ وی ہیو so many teachers around us at so many schools. They are brilliant with their subject matter. Maths کے teacher ہوتے ہیں, they know maths like that, on their fingertips. فٹافٹ sums کو solve کرتے ہیں, and amazing ability. But when they go to the classroom and we observe their class and we observe the students' understanding of their teaching, they are not as successful. But sometimes an average teacher who has not scored so many marks, good marks or brilliant marks in his academic days, وہ ایک بہترین ٹیچر آپ کو نظر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ his connection with people, his attachment with his pupil, his attachment, his way of teaching, his understanding of the psychology of the teachers and the taught. اس کے لیے ایک چھوٹا سا کپلیٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک اسٹینزا رکھتا ہوں کہ teachers and taught are like a knot, K-N-O-T knot. It's not N-O-T knot, it's K-N-O-T knot. گرہ کانٹ جس کو کہتے ہیں. Teachers and taught are like a knot. Their mutual relations cannot be short. They are the well-wishers of our lot and we cannot forget them like a dot. ہم ان کو ایک نقطے کی طرح بھول نہیں سکتے, کبھی بھلائے نہیں جا سکتے. اساتذہ, وہ اساتذہ ہمارے ذہن و دماغ پر ہمیشہ چھائے رہتے ہیں جو پیشن کے ساتھ پڑھاتے ہیں, محبت کے ساتھ پڑھاتے ہیں, کنیکٹ ہو کے پڑھاتے ہیں, انوالو ہو کے پڑھاتے ہیں, آنیسٹلی پڑھاتے ہیں. اور یہ ساری صفات اگر ہم کو دیکھنی ہو کسی ایک ذات میں تو the only one and only personality is the personality of Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Even good things, if we do not teach them in an effective way, they don't bring the desired results. اور اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے کسی ٹیچر کو پسند نہیں کرتے, کسی استاد کو پسند نہیں کرتے, وہ اس کے سبجیکٹ کو بھی پسند نہیں کرتے. آپ کہیں گے which subject is your favorite subject, تو بولے گا physical education, PT. Why? Because they like him. He takes them to the ground, he gets involved with them. Which subject do you like the most? English, because the English teacher teaches very well. But if you like mathematics, no. بہت کم ملیں گے آپ کو کہ جو میتھس کے لیے ہاں کہیں گے. ہاں ہیں, ایسے بھی ہیں جو brilliant students ہوتے ہیں, they get connected well with the maths teacher, but very few. I'm not criticizing maths teachers, don't take me wrong, but I'm just giving one example. It could be science as well, it could be history as well. Boring لگتا ہے کبھی کبھی history کے سبجیکٹ میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے ایسا. Why? ایک میتھڈ ہوتا ہے اس کو ٹیچ کرنے کا, ایک کنیکشن ہوتا ہے, ایک سائیکالوجی ہے جس کو ریڈ کر کے ہم کو پڑھانا ہوتا ہے. لیکن ہم اگر دیکھتے ہیں ایک گڈ ایجوکیٹر کی جو ہمارے سامنے کوالٹیز ہوتی ہیں وہ کیا ہے؟ A good educator should care about and love his addressee. To whom he is talking, he should care about them. He should be genial and positive. He should devote himself to his profession and students. And exactly this is what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to do. He had all the qualities that an educator should have. Psychologists, they have observed something very interesting. They say that the way you speak is actually more important than what you say, what you speak.
And according to one latest research, the words spoken contribute 7% of the effect. जब आप किसी के सामने बोलते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है उसका इफेक्ट सिर्फ 7% होगा. 7% लोग आपके अल्फाज के इंतखाब से मुतासर होते हैं. The tone of the voice contributes 38%. आप किस अंदाज में बोलते हैं, बहुत चिल्ला के बोलते हैं, चीख चीख के बोलते हैं, हार्श वॉइस में बोलते हैं, आपके अल्फाज कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उसका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा लोगों पर. And the gestures and the body language and your facial expressions, they have 55% effect communication between people. अब हुजूर को देखिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात फरमाते थे, तकल्लुम करते थे, अल्लाहु अकबर, तो वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम. और जब बोलते थे और मुस्कुराते थे तो कैसे फूल झड़ते थे, अल्लाहु अकबर, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम. की फैक्टर क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपना बनाया फिर पैगाम पहुंचाया. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, 40 साल तक हुजूर ने वाज नहीं किया, तकरीर नहीं की, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एलान नबूवत फरमाया, व्हेन ही डिक्लेयर्ड हिज प्रॉफिटहुड, ही वाज स्टैंडिंग अटॉप द माउंट ऑफ सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो पूछा था लोगों से, लोगों अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करेगा, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे, यकीन कर लोगे? सब ने कहा आप अस्सादिक़ हो, अल अमीन हो, आपने कभी झूठ बोला ही नहीं है, इसलिए आप जो कहोगे हम मान लेंगे. तब हुजूर ने फरमाया कि सुनो, मैं तुमको एक अल्लाह की वहदानियत की दावत देता हूँ, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे. कामयाबी की एक कुंजी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अता फरमाई. लेकिन उससे पहले जस्ट थिंक अबाउट इट, हुजूर ने पहले अपने को मनवाया. मुझे मानते हो सच्चा? जब मुझे मानोगे तो मेरी बात मानोगे. दैट इज कैरेक्टर, दैट इज कैरेक्टर. उस्ताद का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द वे ही स्पीक्स, द वे ही टॉक्स, द वे ही conducts himself, the way he talks to the people, the way he explains his subject matter, the way he controls his emotions or anger. बेतहाशा कुछ नहीं बोलता, बात बात पर मानने नहीं लगता. सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी ज़ात के ताल्लुक से पूछा, मुझे मानते हो? हाँ या रसूलल्लाह, आप तो सच्चे हैं, आप तो सादिक हैं, आप तो अल अमीन हैं. आप फिर कहो कि अल्लाह एक है. पहले खुद की बात की कि मुझे मानते हो तब मेरी बात मानोगे. गुफ्तगू ऐसी होती कि फिक्र बदल जाती. हम हैंड राइटिंग बदलने के पीछे पड़े हैं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस कराइए, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो. हैंड राइटिंग इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ वंस पर्सनालिटी. इस पर भी लोगों ने रिसर्च किया है कि जिसके हैंड राइटिंग में टिल्टेड लिखने वाले की पर्सनालिटी कैसी होती है, स्ट्रेट लिखने वाले की पर्सनालिटी कैसी होती है, इस तरह टिक्स लिखने वाले की पर्सनालिटी कैसी होती है, स्क्रफी हैंड राइटिंग जिसकी होती है उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है. इस पर भी लोगों ने रिसर्च किया है. क्या क्या लोग रिसर्च करते रहते हैं. इल्म कितना वसी है, इल्म इज़ वेरी वास्ट, नॉलेज इज सो, इट्स एन ओशन, लाइक यू कैन टेक सो मेनी पर्ल्स आउट ऑफ इट, यू कैन एज यू वांट. लेकिन हैंड राइटिंग बदल गई. हुजूर ने क्या बदला? हुजूर ने फिक्र बदली. अब आप देखिए, इसको अगर आप जोड़ेंगे सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी से, तो definition of education, I will put it in my words. Education is positive change in behavior. This is what they say. Definition is positive change in behavior. बर्ताव में मुस्बत तब्दीली जो होती है उसको एजुकेशन कहते हैं. यानी आपके बर्ताव में तब्दीली आनी चाहिए, बिहेवियर में तब्दीली आनी चाहिए. इसीलिए जब हज़रत अबू बकर के बर्ताव में तब्दीली आई तो सिद्दीक़ अकबर हो गए, उमर इब्न ख़त्ताब के इस बर्ताव में तब्दीली आई तो फ़ारूक़ आज़म हो गए, उस्मान गनी पर ये इफ़ेक्ट हुआ, आपकी फ़िक्र बदली तो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन हो गए, और मौला अली पर जब ये इफ़ेक्ट हुआ
تو آپ حیدر کرار اور شیر خدا ہو گئے. برتاؤ میں تبدیلی، برتاؤ بدل جانا، پازیٹیو چینج ان بیہیویئر. اور اس بیہیویئر کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جس طریقے سے پیش فرماتے، پہلے اپنا بناتے. اپنا بنانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. مدد کرنا، مشکل میں مدد کرنا. کوئی اسٹوڈنٹ ہے، if he needs something you should stand up for him. if he is in emotional turmoil you should stand up for him, you should counsel him. اس سے بہت سارے اساتذہ کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کہاں سے ہم کو ملی ہے؟ مجھے وہاں جانا لے کر کے آپ کو. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے. لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس طرح سے تھوڑا سا مزاح بھی کر لیا کرتے تھے. اے دو کانوں والے، حضور آپ سے یہ، اس میں جھوٹ نہیں تھا. ہم لوگ جب مذاق کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ بولتے ہیں. سب نہیں بولتے ہوں گے لیکن ہوتا ہے ایسا. لیکن حضور جب مذاق سے بھی کچھ کہا کرتے تھے کبھی تو اس میں سچ ہوتا تھا. اب دو کانوں والے، سب کے تو دو کان ہیں ہی، تو اس میں کوئی جھوٹ والی بات تو نہیں ہوتی تھی. یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کا اصلی نام جو ہے نا عبد الرحمن تھا، لیکن عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ان کا اصلی نام کیا تھا. سب ابو ہریرہ ہی کہتے ہیں. ابو ہریرہ کیوں کہا گیا؟ بلیاں پالنے کا بڑا شوق تھا آپ کو، تو آپ کو فرمایا کہ یا اباہر یا ابو ہریرہ، اے بلیوں کے باپ، اتنی بلیوں کا شوق ہے تم کو، تو آپ کو بلی کے باپ کے نام سے آپ نے پکارا اور پھر وہی نام مشہور ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشن دیکھیے اپنے صحابہ کے ساتھ کہ ٹیچرس اینڈ ٹاٹ لائک ناٹ، ایک گرہ کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کتنے القاب ہیں؟ اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، فخر رسول وزوج البطول، امیر المؤمنین و امام الواصلین الی رب العالمین، سیدنا مولانا الامام ابو الحسن ابو تراب علی بن ابی طالب. آپ فرماتے ہیں اس میں سب سے اچھا جو مجھے لگتا ہے وہ ابو تراب ہے. اور ابو تراب کے معنی ہوتے ہیں مٹی کے باپ. اب یہ مٹی کے باپ کیوں؟ کوئی واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کی طرف میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اتنا بتاؤں کہ آپ کی پیٹھ پر مٹی لگ گئی تھی. حضور نے پیار سے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی کے باپ. فرمایا وہ حضور نے اتنے پیار سے کہا کہ بڑے بڑے القاب اب مجھے اچھے نہیں لگتے، حضور کا وہ پیار سے پکارنا ہی مجھے اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. تو دس از دا ریلیشن بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا ٹاٹ. اب آپ کے پاس میں چند نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ٹیچرز، تعلیم، تعلم، درس، تدریس کے لیے جو اہم چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ ایک ہوتا ہے ریوارڈ اینڈ اپریسیشن، جس کو ٹیچر لوگ میری اگر بات سن رہے ہوں گے تو وہ سمجھیں گے کہ اس کو کہتے ہیں ٹیچنگ کی بھاشا میں، ان دا ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ لینگویج اٹ از کولڈ ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ مطلب ایک ٹیچر نے کوئی اسائنمنٹ دیا اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچے نے اچھا کیا تو آپ نے صرف لکھ دیا گڈ، بس اتنا لکھنا اس کے لیے، بس وہ کہاں آسمان پہ پہنچ جائے گا. وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ہی گوز ٹو ہز مام، ہی گوز ٹو ہز ڈیڈ لک my teacher has given good to me, good remark, he's given 1 star, he's given 2 stars, he has given 3 stars, he has given 5 stars. اب یہ تارے کوئی آسمان سے توڑ کے لائے ہوئے تو نہیں ہے. just one word of comfort, just one word of appreciation، اور آدمی کی بانچیں کھل جاتی ہیں. his joy knows no bound. اور اس سے یہ ہوتا ہے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا بنا کے بھیجا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے تم کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، اور نذیر بنا کے بھیجا. مبشر بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، نذیر ڈر سنانے والا. حضور خوشخبری بھی دیتے ہیں، انعام بھی دیتے ہیں، اور ڈراتے بھی ہیں. صرف ڈرانے والا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ٹیچر آ گیا اور بس اب تو آواز ہی نہیں کلاس کے اندر ہونے والی، ایک دم فروزن کلاس. حضور کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ، جیسے وہ قرآن پاک میں جو آیت آئی نا وہ لفظ رائنا والی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. تو یہ لفظ رائنا سے بعد میں منع کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ہی منع کیا. صحابہ کرام عرض کرتے تھے کہ حضور ہماری رعایت کیجیے اور ہمیں ذرا بار بار دوبارہ سمجھا دیجیے.
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لفظی نہ کہو جس کی وجہ سے لوگ گستاخی کی کوئی بات کرتے ہیں، دوسرے لوگ گستاخی کا اس میں پہلو نکالتے ہیں، تو آپ ڈونٹ یوز دیٹ ورڈ ایٹ آل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بلکہ یوز کرو انظرنا یا رسول اللہ، سرکار ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اور پھر اللہ نے تاکید فرمائی واسمعوا، اور پہلے ہی سے غور سے سنو۔ یہاں استاد کی عظمت معلوم ہوئی کہ استاد جب بولے تو you have to be very attentive, you should listen carefully, you should not force him to say again, but if you don't know, if you don't understand, you have every right to ask۔ اور یہی رائٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو موقع دیتے تھے اور ریوارڈ بھی کرتے تھے، اپریسیٹ بھی کرتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضور علیہ صلاۃ والتسلیم کے لیے وضو کے لیے پانی تیار کر کے رکھتے تھے۔ تو ایک دن حضور علیہ صلاۃ والتسلیم نے پوچھا کہ یہ میرے لیے وضو کا پانی کس نے تیار کر کے رکھا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کے کہا اے اللہ اس کو کتاب یعنی قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ دس از اپریسیشن۔ اچھا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس دینے کے لیے، اٹس ناٹ نیسسری یو شوڈ گیو ہم سم منی اور سم گفٹ آئٹم لائک دس، اور جسٹ ون ورڈ آف کمفرٹ یا ون پیٹ آن یور بیک، اس طرح سے آپ اس کے پیٹھ پر تھپکی دیں، شاباش، ویری گڈ، نائس، بریلینٹ، اس طرح سے آپ بولیں۔ دس از دا سنت آف سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، and we as teachers should bear in mind that this is not what we're getting from the psychologists, but this is exactly what we're getting from our master, beloved prophet, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. While talking about rewards and appreciation, punishment بھی ایک factor ہوتا ہے۔ When we talk about punishing the wrong behavior, but how to punish it, how to make him realize that he has done something wrong، اس کا بھی ایک اشارہ ہم کو، بلکہ اس کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتی ہے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، بٹ آئی ول ناٹ گو انٹو مچ آف دا ڈیٹیلس آف دیٹ انسیڈنٹ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر کسی گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ کالی ماں کے بیٹے اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا، یا ابن الحبشہ، یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا کہ مجھے کالی ماں کا پتا کہا، یہ غلطی ہوئی تھی۔ کہا خدا کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات جا کر کے عرض کروں گا کہ تم نے میرے ساتھ بارے میں ایسا کہا ہے۔ سچ انسیڈنٹس ڈو ہیپن ان آور کلاس روم سچویشن، کبھی کبھی کوئی بچہ کسی کو بول دیتا ہے۔ یہ سن کر جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابو ذر، کیا تم نے سے اپنی ماں کی آگ دلائی؟ Now this is the way, when some complainant approaches us, without instantly punishing the person he is complaining about, verify، پہلے ویریفائی کیجئے اس کو کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، کیا تم نے ایسا کہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو پہلے تحقیق کر لو، ویریفائی، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں کسی قوم کو ایذا دے بیٹھو، تکلیف دے بیٹھو، اور بعد میں اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ تو بعد میں پچھتانا، بعد میں ریپینٹ کرنا نہیں، پہلے ہی سے اس کو ویریفائی کر لو۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہیں گئی؟ جاہلیت کی خو ابھی تمہارے اندر باقی ہے؟ آر یو اسٹل ان دا اگنورنٹ ایرا؟ اب حضرت ابو ذر یہ رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یس مجھ سے یہ ہوا، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے۔ اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے اور باہر آ کر اپنا رخسار جو تھا نا، اپنا گال، وہ مٹی پر حضرت بلال کے پاس آ کر کے رکھ دیا اور ان سے کہنے لگے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو، میرے گال کو اپنے پاؤں سے نہیں روندو گے، میں اسے مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز ہو، محترم ہو، اور میں ذلیل و خوار۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال روتے ہوئے اٹھے اور ان کو سینے سے لگا لیا، رخسار کو چوم لیا، سینے سے لگا لیا، اور کہنے لگے میں اس رخسار کو کیسے رونق سکتا ہوں، میں اس پر پیر کیسے رکھ سکتا ہوں،
جس نے ایک بار بھی اللہ کو سجدہ کیا ہو پھر دونوں کھڑے ہوئے اور دونوں گلے مل کر بہت روئے. دس از دا وے وی ہیو ٹو ہینڈل دی سچویشن. اینڈ یہ سارے ایگزامپلس جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بخسپنہ میں ہم کو ملتے ہیں. تو پنشمنٹ بھی اگر ہو تو پنشمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو کچھ سزا دیں، بلکہ اس کو ریئلائز کرانا کہ ہی ہیز ڈن سم تھنگ رانگ، اور پھر اس کو توبہ کی طرف راغب کرنا، مائل کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس کا ایک حصہ ہے. another dimension of a good teacher's personality is to illustrate with examples. مثالیں دے کے سمجھانا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں مثالیں عطا فرماتا ہے. One of the best methods of education is giving examples, as stories and examples stick in your mind more than just a lecture. Lecture method mein it doesn't stick in your mind. Sometimes you tend to just fall asleep if somebody is just talking and talking and talking for 1 hour, 1.5 hours, and people are just finding it difficult to understand, and then ultimately they fall asleep. But if you are relating it with something, with some example, کسی example کے ذریعے سے آپ بات کر رہے ہوں, it becomes so interesting. اس کی وجہ سے you can remember it much more for a longer period. بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے جلد اول میں, سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چھوٹے کان والی بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا. A dead body of a small goat. صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے. The companions of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, they were with him. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ بکری کے بچے کا کان پکڑا اور فرمایا, تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدتا ہے؟ This is a dead goat. Would you like to purchase this dead goat in exchange of 1 dirham? عرض کیا, ہم اس کو کسی چیز کے بدلے میں بھی لینا پسند نہیں کرتے. اس کا کریں گے کیا؟ ہے تو مری ہوئی بکری ہے, وہ بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے. ارشاد فرمایا, کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تم کو مل جائے؟ Do you want to have it? They said, no, Ya Rasulullah, this is useless thing, because we don't like it, because it's a dead body. عرض کیا, اللہ کی قسم, by Allah, اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس میں ایک عیب تھا. اگر یہ مردہ نہیں ہوتا نا, تب بھی یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس میں ایک عیب تھا. It had a fault, it had a defect, that اس کا ایک کان چھوٹا ہے. One of its ears is small. اور اب جب کہ یہ مر چکا ہے, زندہ بھی ہوتا تب بھی آپ اس میں عیب ڈھونڈتے, مر گیا ہے تو اس کو کون لے گا؟ پھر فرمایا, اللہ کی قسم, جیسے تمہاری نظروں میں یہ مردہ بکری کا بچہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا, وقت نہیں رکھتا, اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے. Don't fall prey to this worldly dunya, this world, this matter, this materialistic world. Don't fall prey to that. Don't fall in love with this materialistic world. Go towards Allah and His Rasul. Come towards Allah. Come towards Quran. Come towards the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں. اب یوں ہی اگر حضور بولتے, پہلے یہ جملہ بول دیتے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, it was difficult for people to understand. But with this example, they could relate it. تو ایک اچھا ٹیچر ایگزامپلس دیتا ہے, اور وہ کہاں سے ہم کو سیکھنے کو ملا؟ معلم کائنات سے. جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما بعثت معلما, بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. Indeed, I have been sent as an educator, as a teacher. ایک اور مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے گھر کے سامنے, اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو, if someone has a house, in front of his house there is one river flowing full of water, and if he bathes in that water 5 times a day, اگر وہ اس میں 5 وقت دن میں غسل کرتا ہو, نہاتا ہو, will he have any of the dirt on his body? کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے کہا, نہیں حضور, اس پر تو کوئی میل باقی نہیں رہے گا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہی مثال اس 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کی ہے. جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا. Now one more aspect I would like to point out here.
حضور ان لوگوں کے سامنے بہتی ہوئی نہر کا ذکر کر رہے ہیں جن کو مشکل سے پینے کا پانی ملتا ہے، جو مشکل سے ہفتے میں ایک بار غسل کر لیتے ہیں جمعہ کے دن۔ ویسے صحابہ کرام ہمیشہ پاکی کا اہتمام کرتے تھے، لیکن پانی کم تھا، اس زمانے میں اتنا پانی اویلیبل نہیں تھا۔ اس وقت دن میں 5 وقت اگر کرتے بھی ہوں گے تو دن میں ایک بار کرتے ہوں گے، دن میں 5 وقت کون غسل کرتا ہوگا؟ تو اس کے بعد اس ایگزامپل کو کیوں دیا؟ illustrate with example, because according to the psychology of the people, with using the local conditions, they cannot imagine somebody bathing 5 times a day because they don't have enough water. ان کے پاس پانی نہیں ہے، لیکن اگر ہو تو سبحان اللہ، تو اس سائیکولوجی کو یوز کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ ایگزامپل پیش کیا۔ Another aspect of teaching and learning process is teach by practice. Don't just keep telling them to do it. Do it and show it. Lead by example. Lead from the front. کر کے دکھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو آپ دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ ساری چیزیں ہم کو خود کر کے بتائی ہیں، کوئی چیز تشنا نہیں چھوڑی۔ He has not left one example unattended. He has done it himself and then told us to do. قولی اور عملی طریقہ۔ اب مسلم شریف کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر نماز کے اوقات کے متعلق پوچھا۔ What are the timings of Salah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Like the beginning time and the end time. How do I find out what time one namaz begins, Salah begins, beginning time and the end time? تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن نماز اس طرح پڑھائی۔ پریکٹیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ نماز۔ ہاؤ؟ پہلے دن نماز کو، ہر نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا۔ On the first day رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم prayed every نماز in the beginning time، شروع کے وقت میں پڑھا، اور دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخری وقت میں پڑھا، towards the ending time۔ پھر حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ؟ Where is he? He was asking me about the namaz timings, when the time begins and when the time ends۔ تو وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ کل جو میں نے نماز پڑھی تھی نا وہ beginning time ہے، آج جو میں نے نماز پڑھی نا وہ ending time ہے۔ سبحان اللہ، پریکٹیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر کے بتایا۔ One teacher has to learn from this کہ ہم صرف بات کریں گے تو وہ اتنا افیکٹو لرننگ نہیں ہوتی، لیکن اگر کر کے دکھائیں گے، اب ایسا کرنے کے بعد ان کو تو پتہ چل گیا نا کہ یہ فجر کا یہ ٹائم ہے اور ظہر کا یہ ٹائم ہے اور عصر کا یہ ٹائم ہے اور مغرب کا یہ ٹائم ہے اور عشاء کا یہ ٹائم ہے۔ ان کے بعد اس کے بعد ان کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ You will be amazed and very amazed to know this what I'm going to tell you next. Today we use drawings and maps while teaching certain things to our students. These maps are used particularly in geography, in science, in other subjects, right? Rasul sallallahu alaihi wasallam used to do that. Innama bu'istu mu'allima، بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چوکور خط کھینچا، ایسے he made a square on the floor، زمین کے اوپر، پھر ایک خط اس کے بیچ میں کھینچا، he drew one line in the center، پھر چند خطوط چھوٹے سے کھینچے، then he drew some more lines، small lines، اس خط کی طرف جو بیچ پہ تھا اس کی طرف ایسے حضور نے کچھ لائنز بنائی، اس کی طرف سے جس کے بیچ میں تھا پھر یہ فرمایا یہ انسان ہے، جو بیچ والا جو تھا، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم this is a human being، this is a man، this is a human being، اور یہ اس کی موت ہے اسے گھیرے ہوئے۔ جو سائیڈ میں جو لائنز تھے نا، the lines covering that middle line، حضور صلی اللہ علیہ وسلم he said یہ اس کی موت، this is his death which is converging on him، اور یہ جو باہر نکلا ہوا ہے نا these are all lusts، desires، یہ اس کی امیدیں ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو لائنز ہیں نا یہ سب ڈیزاسٹرز ہیں، بلائیں ہیں، یہ آفتیں ہیں۔ اگر انسان یہ آفت سے بچا تو موت نے اس کو پکڑا، اور اس لائن سے بچا
تو اس نے اس کو پکڑا، ڈیزائر سے بچا تو آفت نے پکڑا، آفت سے بچا تو ڈیزائر نے پکڑا، الٹیمیٹلی اس کی موت اس کو گھیرے ہوئے، ہی از گوئنگ ٹو ڈائی ون ڈے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، بخاری شریف کی جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 224، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم used to use such tools and used to draw some drawings, some maps. What a way to teach. انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ Indeed I have been sent as a teacher or as an educator۔ ایک اور روایت ہے اس کے سلسلے میں مسند ابو داؤد شریف میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم drew one line for us، پھر فرمایا یہ اللہ کی راہ ہے۔ حضور چاہتے تو ایسے بھی بول دیتے کہ اللہ کی راہ سیدھی راہ ہے، نو، بٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم is trying to teach them in a different way, in an interesting way, making them get attracted towards what he is trying to teach them۔ یہ اللہ کی راہ سیدھی راہ، پھر اس کے دائیں بائیں one line towards the right, one line towards the left، and حضور صلی اللہ علیہ وسلم then said یہ جو لائنیں ہیں نا یہ شیطان کی راہ ہے، شیطان اس طرف بلا رہا ہے، اور یہ جو سیدھی راہ ہے نا یہ اللہ کی راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153، اگر آپ قرآن کریم کھولیں تو آپ کو ملے گی، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو جو حضور نے دوسری راہیں بنائی تھی، ادھر ایک ہے یہ شیطان کی راہ، یہ ہے شیطان کی راہ، سرکار نے فرمایا نہیں اس راہ پر مت چلو اور راہیں مت چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی، یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے لائن کو ڈرا کرنا کتنی بہترین ٹیچنگ میتھڈس کو ہمارے سامنے ڈپکٹ کرتا ہے، اور ہم اس حدیث پاک کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارا دل محبت رسول سے جھوم جاتا ہے کہ انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ Indeed I have been sent as a teacher, as an educator۔ Another aspect for a teacher to have is, aspect number 5 which I am going to tell you is repeat things۔ چیزوں کو بار بار بیان کرو۔ کبھی کبھی some teachers they have a habit, if someone asks you something تو کہتے ہیں ریڈیو ایک بار بولتا ہے دوبارہ نہیں، یہ آکاش وانی ہے، بس سماچار سماپت ہوئے۔ سب ٹیچر ایسا نہیں کرتے ہوں گے، لیکن کبھی کبھی مذاقاً بھی لوگ ایسا بولتے ہیں، ایسا نہیں کہ دے مین اٹ بٹ ایز اے جوک دے سے لا کہ بھائی میں بول دیا نا، ایک بار دھیان دینا، بار بار نہیں بولنے والا۔ حالانکہ ہر ٹیچر بار بار بچوں سے یہ کہتا ہے کہ ہاں آپ کو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ پوچھئے، لیکن یہ ہم کو ملا کہاں سے؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جس چیز پر زور دینا ہوتا، when he wanted to emphasize on certain things, he used to repeat them once, twice, even 3 times۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زور دے کے 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک اچھے ٹیچر کی کوالٹی میں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کسی چیز پر زور دینا ہو، emphasize کرنا ہو، then we have to repeat certain things۔ Point number 6، he made learners write۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر زور دیا کرتے تھے، لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ لکھا کرو۔ اسی لیے کئی صحابہ کو آپ نے کتابت کا حکم دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، حضور جو قرآن پڑھتے تھے، جب قرآن سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوتا تھا تو حکم دیا کرتے تھے کہ اس کو لکھ لیا کرو۔ یہاں تک کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تھی، تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ، اور جب جنگ کے قیدی بنا کر کے جو لائے گئے تھے مکے والے غیر مسلمین، تو ان کو کفارہ دے کر کے چھوڑا گیا۔ کافی لمبی وہ کا لمبا واقعہ ہے، لیکن میں صرف اس کا ایسنس لے کر کے ٹیچنگ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس وانٹ ٹو سے ٹیل یو ان بریف۔ تو صدیق اکبر نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ان سے کچھ کفارہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو کچھ تو ایسے تھے they didn't have anything to pay، ان کے پاس کچھ تھا، they didn't have any money،
to pay anything. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہوں وہ 10 مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں، پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں۔ جو آدمی پڑھتا ہے نا وہ جو لکھنے کی وجہ سے وہ 10 ٹائمز زیادہ اس کے دماغ میں فکس ہو جاتا ہے۔ صرف پڑھنے سے بہتر ہے کہ لکھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لوگوں کو لکھوایا بھی کرتے تھے۔ دس از آلسو ون آف دی آسپیکٹ۔ اسی لیے آج بھی ہم اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر یاد کرنا ہو تو بار بار رائٹ 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 رائٹ۔ ہم کہتے ہیں کہ پچھلے 5 سال کے پیپر نکالو، گیٹ دی کوشچن پیپرس آف دی لاسٹ 5 years اینڈ دین رائٹ 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 رائٹ۔ تو پریکٹس ہو جائے گی، یور ہینڈ ول رن فاسٹر، یور ہینڈ رائٹنگ will be legible and very nice, and then you will have a practice of writing papers in the allotted time. یہ ساری چیزیں کہاں سے ہم کو ملی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملی۔ ایسپیکٹ نمبر 7، ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تدریسی حیات کا۔ اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، He used to criticize the behavior, not the person who behaved wrongly. کوئی اگر غلط کچھ کام کرتا نا تو اس آدمی کو ٹارگیٹ نہیں کرتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ جیسے کلاس میں کسی نے کچھ کیا، کھڑے ہو جاؤ، یہ دیکھو یہ سب سے خراب لڑکا ہے، نکالو اس کو باہر، کلاس سے اس کو باہر نکال دیا۔ یہ دیکھو اس نے یہ برائی کی ہے، اب وہ پوری کلاس کو بتا دیا جائے گا، تم کو پتہ ہے اس نے یہ کیا، اس لیے اس کو میں نے کھڑا کر کے رکھا ہے، اس کو کلاس کے باہر کھڑا رکھو۔ اب جب تک یہ ماں باپ کو نہیں لائے گا یہ روز باہر کھڑا رہے گا، اب وہ روز آ کے انسلٹ اس کو فیل ہو رہا ہے، اینڈ ہی از ڈیمورلائزڈ بیکاز آف دس پنشمنٹ۔ میں نہیں کہتا کہ پنشمنٹ آپ مت دیجیے، مگر سنت مصطفیٰ کی روشنی میں اس پر عمل کریں گے تو اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہم کو ملیں گے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نیور ٹرائی ٹو ڈیفیٹ پیپل، always try to win people, and this is exactly what our beloved master Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شکست نہیں دی، دل جیتے۔ دوسرے بادشاہوں نے حکومتیں کی ہیں، زمینیں جیتی ہیں، رسول اللہ نے حکومت کی ہے تو دلوں پر حکومت کی ہے۔ زمینیں چھینی جا سکتی ہیں، دل نہیں چھینے جا سکتے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھے الفاظ کے ذریعے سے تلقین کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، ایول ورڈز blemish the heart and evil in the heart reflects upon the soul۔ اگر کوئی برا ورڈ آپ استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے دل کھٹا ہوتا ہے، اس میں دل میں برائی پیدا ہوتی ہے، اور جہاں دل میں برائی پیدا ہوگی اس سے روح متاثر ہوگی، جب روح متاثر ہوگی تو بیہیویئر متاثر ہوگا، اور وہ آدمی آپ سے کبھی ٹھیک سے بیہیو نہیں کرے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے لیکن الفاظ کے گھاؤ کبھی نہیں بھرا کرتے۔ اسی لیے گالی دینا حرام ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اسی لیے فاسق ہو جاتا ہے، کہلائے گا ایسا شخص جو گالیاں دیتا پھرے۔ کوئی شخص ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو گالی دیتا پھرے۔ اسی لیے زبان سے نکلا ہوا جو لفظ ہوتا ہے نا، جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، ویسے زبان سے نکلی ہوئی بات بھی واپس نہیں آتی۔ اس لیے تول مول کے بولنا، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ تو جب حضور کسی کی اصلاح فرماتے تھے، لوگ آ کے کہتے تھے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں، جیسے ہمارے کلاس میں بھی جو ہمارے قریب کے بچے ہوتے ہیں وہ آ کے سر اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نام لے کے کبھی نہیں ڈانٹتے تھے، بلکہ بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم how did he try to tell them about the wrong things that they have done، کس طرح سے کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، what has happened to people that they are doing this and they are doing that, why are they doing that، they not one person، not why are you doing that، why are you doing that، آپ نے یہ، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیوں، ایسے نہیں۔ مجمع میں جب آپ حضور کسی کی اصلاح فرماتے تھے تو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور یہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ وہ پیغام ہے کہ گناہ گار سے نہیں بلکہ گناہ سے نفرت ہو ہمیں، اور گناہ گار کی اصلاح کا جذبہ۔ ایسا نہیں کہ ہم اس کو ریڈیکیول کریں، اس کو ہم شرمندہ کریں اور پھر وہ کبھی ہمارے پاس نہیں آئے۔ اینڈ ون آف دی ادر تھنگس از یوز آف ٹیچنگ ایڈس، جو آج کل ہم لوگ یوز کرتے ہیں، چارٹس کو یوز کرتے ہیں، کبھی آج کل جو ہے یہ کمپیوٹرس کو ہم یوز کرتے ہیں، آڈیو ویژول ایڈس کو یوز کرتے ہیں۔ اس کا بھی ثبوت یا اس کا بھی نشان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کو ملتا ہے، اور کئی جگہوں پر ملتا ہے۔ اس میں سے ایک ایگزامپل آئی وڈ لائک ٹو گیو۔
حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ مسند احمد میں حدیث شریف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر تشریف لائے. It was winter time, and you know when winter arrives, the leaves they fall, leaves of the trees they fall to the ground. جب درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم got hold of one branch of a tree. حضور نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا and then started shaking it. حضور نے اس کو ہلانا شروع کیا. پھر ارشاد فرمایا اے ابو ذر. Now one of these psychological aspects, کسی کو نام لے کے پکارنا. بہت سارے ٹیچرز کو یہ ہوتا ہے کہ سارے بچوں کے نام پتہ نہیں ہوتے، کلاس کے اندر بھول جاتے ہیں نا کہ ابھی 50 بچے ہوں 40 بچے ہوں، سب کے نام کہاں سے یاد رہیں گے. لیکن حضور کی یہ خاصیت تھی کہ سب کو نام لے کے جب پکارتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سب شخص یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے. یہ کنیکشن تھا، پہلے اپنا بنانا پھر علم دینا. اے ابو ذر، اب اگر مجمع میں کوئی کہے اے ابو ذر، یا مجھے کوئی کہے اے رضوان، تو مجھے لگے ماشاء اللہ میرا نام لے کے بلا رہے ہیں. تو یہ اٹینشن لینے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں. ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. پتے جھڑ رہے تھے. The leaves were falling to the ground. It was winter time, so leaves were falling to the ground. So Huzur sallallahu alaihi wasallam was shaking that particular branch and illustrating, using that branch, giving example. You see all these leaves falling to the ground, exactly the same way your sins will fall to the ground when you pray namaz. This was illustrating with examples and using the tools. This is one of the aspects of modern day teaching which is already existing in the life of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اور آخر میں ایک بات عرض کروں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کریٹ انٹرسٹ، اور اس کے لیے ایک آرٹ ہوتا ہے کوشچننگ، جس کو کہتے ہیں سیٹ انڈکشن. ڈائریکٹ ٹاپک پہ نہیں آنا، بلکہ 4-5 کوشچن کر کے دین یو فوکس دیٹ اٹینشن آف دی اسٹوڈنٹس ٹورڈز دی ٹاپک. لائک میں اگر لائٹ پڑھا رہا ہوں کلاس کے اندر، سو آئی ول کیری one matchstick, or I will carry some lighter, or I will try and light something in front of the students, and I'll tell them, look, what is this I have in my hand? And they will say, this is a gas lighter. Then I will click it, and then a flame will come out, and I will say, what do you see coming out of this lighter? They will say, it's a flame. Then I will say, what is coming out from this flame? They will say, it's light. So yes, today our topic is light. Yes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ऐसे questions صحابہ سے کیا کرتے تھے. ایسا ہوا تو کیا ہوگا، تم میں کوئی ایسا شخص ہوگا تو کیا ہوگا. Getting them involved into the discussion and then delivering what the topic exactly was. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور آج کے ٹیچرس ڈے کے موقع پر اس عظیم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ایبلٹیز کو اور سنتوں کو اور آپ کے کردار اعظم کو، آپ کے کردار کو ہم اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. معلم کائنات کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تمام ٹیچرز کی طرف سے کہ اللہ نے اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے ہم جیسے فقیروں کا انتخاب فرمایا. اللہ کرے کہ ہم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس عظیم کام کو انجام دیں. اس کو نوکری نہ سمجھیں، بلکہ یہ نوکری تو ان کے در کی نوکری ہے. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. جن کو کرنا ہے شہنشاہوں کی تعریفیں کریں، مجھ کو آقا بس تمہاری نعت ہی اچھی لگی. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. تمام اساتذہ کو یوم اساتذہ مبارک ہو، اور تمام بچوں کو ان کی محبتیں مبارک ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہی SDI چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس، لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں.